بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آخرت ساز واقعات میں ایک واقعہ نقل ہے کہ سلیمان نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شہر کوفہ گیا اور کوفے میں میرا ایک دوست رہتا تھا۔ کل کا دن جمعے کا دن تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ میں تو کربلا جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کربلا چلو گے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ نہیں، میں تو زیارت حسین کو بدعت اور گمراہی سمجھتا ہوں، میں نہیں چلوں گا۔ پھر بھی میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کل نماز فجر کے بعد جب میں کربلا کے لیے نکلوں گا تو میں ایک مرتبہ دوبارہ اپنے دوست کے گھر جاؤں گا، ممکن ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ جب میں نے نماز پڑھی اور اپنے دوست کے گھر گیا تو مجھے گھر سے بتایا گیا کہ وہ تو کربلا کے لیے نکل گیا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ کل تک تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کربلا کی زیارت، امام حسین کی زیارت بدعت اور گمراہی ہے، اور آج مجھ سے بھی پہلے میرا بھی اس نے انتظار نہیں کیا اور خود کربلا چلا گیا۔ خیر میں بھی جب کربلا پہنچا تو دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کل تک تو تم زیارت حسین کو بدعت اور گمراہی سمجھ رہے تھے، یہ راتوں رات تمہارے اندر تبدیلی کیسے آئی اور تم کیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے؟ تو میرے دوست نے بتایا کہ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باوقار نورانی شخصیت ہے اور جو نور کی سواری پہ سوار ہے، ان کے ارد گرد کافی لوگوں کا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے ایک اور سواری نظر آئی جس سواری پہ بھی ایک باوقار شخصیت، نورانی شخصیت، ان کے گرد بھی ان کے خادمین تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ میں نے ایک اور سواری دیکھی جس پہ جو بھی نور کی سواری تھی اور اس سواری پہ دو خواتین سوار تھی، دو بیویاں سوار تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی اور دوسری جناب فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے۔ پھر ایک اور نوجوان شخصیت دیکھی میں نے جو بھی جو بھی نور کے سواری پہ سوار تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حسن ابن علی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ آج جمعہ ہے اور یہ سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ کاغذ گر رہے ہیں، جو خادمین ان کے ساتھ ہیں وہ کاغذ ان کو مل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ آسمان سے کس چیز کے کاغذ گر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ آسمان سے جو کاغذ ہیں دراصل یہ کاغذ نہیں ہیں، یہ تو دوزخ سے امان نامہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زیارت امام حسین ابن علی کرنے آتے ہیں جمعے کے دن۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ دوزخ سے امان نامہ ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے تو ایک کاغذ مجھے بھی دو۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ تم کو نہیں مل سکتا کیونکہ تم تو عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا ہے، تم تو زیارت امام حسین کو بدعت اور گمراہی سمجھتے ہو۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، یہ میں کیا سوچتا رہا۔ بس میں وہاں گھر سے نکلا اور تمہارا انتظار بھی نہیں کیا، فوراً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں پہنچا، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قبر حسین سے کبھی جدا نہیں ہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میں زندہ ہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو آیا کروں گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن جناب فاطمۃ الزہرا کربلا میں آتی ہیں، زیارت امام حسین ابن علی کرتی ہیں اور زواران حسین کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا دعا کرتی ہیں۔ کتنا نہ اعلیٰ مقام ہے ان زائرین کا، کتنے نہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے رسول کی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، خدا کے حبیب کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا دعا کریں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ ان سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب ہو، اور میں دعا کروں گی کہ اے پروردگار جو بھی زیارت امام حسین ابن علی کر کے آیا ہے ان کو بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار ان کو ایک مرتبہ ضرور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔